कैसे माना फिर तेरी बहारों के मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन सितम शरार को उड़ाएंगे एक दिन हसीन फूल की वो जमा नहीं भूले हसीन फूल की वो जमा नहीं भूले तेरी बहारों में फिर मुस्कुराएंगे एक दिन तेरे वतन तेरी दुश्मन को शान तुम्हारी दिखाएंगे सब दुश्मन को शान तुम्हारी तेरी नकलियां खिलाएंगे तेरे वतन तेरी जन्नत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर इंडियन आर्मी की तरफ से लगाए गए कर्फ्यू को 1 साल मुकम्मल हो गया है। पूरी दुनिया में आबाद कश्मीरी यहाँ और पाकिस्तानी जहाँ भी आबाद हैं, आज हर जगह मुजाहरे हो रहे हैं और उन लोगों उन कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती किया जा रहा है। लोगों ने 1 साल से कुर्बानियों की एक रकम की है और वो जो भारतीय जुल्म उसको सह रहे हैं और इंडियन आर्मी के साए तले जिंदगी गुजार रहे हैं। कितना मुश्किल काम है। आप लोग देख लें कि कोरोना वायरस की वजह से अल्लाह ताला ने हमें 2-2, 3-3 महीने घर बैठने का मौका मिला। हमें महसूस हुआ है कि लॉकडाउन क्या होता है और उसकी क्या पोजीशन है और उस वक्त इंसान के क्या हालात होते हैं। आप देख लें कि मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर
کے اندر گزشتہ ایک سال سے کرفیو نافذ کیا گیا ہے اور لوگ گھروں میں محصور ہیں، ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے بھارتی ظلم و جبر کو سہتے ہوئے ایک ذرا بر بھی ان کے جو لغزش پیدا نہیں ہوئی، اور وہ اپنے جو ہے وہ قائم و دائم ہے، اور وہ وہاں کھڑا ہونا چاہیے۔ میرے ساتھ دو بڑے اہم مہمان ہیں، ایک سابق لارڈ میئر لیڈ سٹی کونسل کونسلر محمد اقبال، اور ایک تحریک کشمیر لیڈز کے صدر ملک محمد رفیق طاہر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ میں دونوں مہمانوں کو اپنے پروگرام میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں سابق لارڈ میئر صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں، یہ بتائیں کہ آپ پہلے دن سے جب سے یہ کرفیو لگا اور 370 کا خاتمہ ہوا، آپ لیڈز میں ایک باقاعدہ کشمیر سالیڈیرٹی کے حوالے سے ایک تنظیم بھی چلا رہے ہیں، اور جب بھی جہاں بھی مظاہرہ ہوتا ہے آپ لوگ وہاں بھی جاتے ہیں۔ آج ایک سال مکمل ہو گیا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تمام سننے والے السلام علیکم، اور جناب میں آصف قریشی صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے آج اس بڑے خاص موقع پر پورے سال کے جو ایک سال ہو گیا جس کی وجہ سے ہمارے بہن بھائی وہاں انڈر سیج ہیں، ملٹری سیج میں ہیں اور کرفیو میں ہیں، اور اس مسئلے کے لحاظ سے آپ نے یہ پلیٹ فارم ہمارے لیے مہیا کیا، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک سال ہو گیا ہے، اور دیکھو جو ملٹری ہمارا ایک اب وہاں کا ملٹری سیج ہوا اور پوری دنیا جو ہے لاک ڈاؤن میں آ گئی ہے، اور کچھ ہمیں تو بس ایک رائی کے دانے کی احساس ہوا ہے، لیکن کیونکہ ہم سارے یہاں اپنے گھروں میں نظر بند ہیں، لیکن باہر ہمارے گھروں کے پولیس کھڑی نہیں ہے، اور وہاں کے ہمارے بہن بھائیوں پر کیا گزر رہی ہے کہ وہاں ہر گھر کے باہر ایک پولیس آفیسر، پولیس آرمی کا آدمی مسلط کیا گیا ہے، تو بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے یہاں۔ ہم نے ساتھ میں لیڈز کے اور رفیق بھائی یہ بھی ساتھ تھے، ساری لیڈز کی کمیونٹی ساجد لیڈرز اور سب نے تعاون کیا۔ ہم نے اپنی بساط کے مطابق خوب یہاں میٹنگز بھی کی، احتجاج کیے، اپنے ایم پیز کو لابی کیا، ہزاروں کی تعداد لنڈن میں گئی، لیکن یہ گورنمنٹ نے جنہوں نے یہ پرابلم کریٹ کیا تھا انہوں نے اس پر کوئی صحیح اقدام نہیں اٹھائے ہیں، ان سے گلہ ہے۔ اور یہ جو یہی یہاں کا پرائم منسٹر کہتا تھا کہ مسلمان عورتیں جو نقاب پہنتی ہے یہ بینک رابر ہیں، اب پوری دنیا جو ہے وہ نقاب پہن رہی ہے، تو ہمارا اسلامی طریقہ اللہ کی کرم سے شروع سے اچھا رہا ہے۔ تو ہم نے لندن میں بھی احتجاج کیے، لیکن جو جنہوں نے ہم کو تقسیم کیا ہے ہم ان سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ اس مسئلے کو ہم نے ہی خود حل کرنا ہے، کیونکہ ہر فرد پاکستانی کشمیری کا سفیر ہے۔ جب تک ہماری آزادی مکمل نہیں ہے، حالانکہ ہم آزاد کشمیر میں جو ہے بڑی آزادی سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اگر ہمارے بہن بھائی وہاں اتنی مصیبت میں ہیں تو ہماری آزادی نامکمل ہے، کیونکہ وہ جو ہندوستان میں وہاں قبضہ کیا ہوا ہے وہ غیر قانونی ہے، وہ یہ اپارٹائڈ ہے، اور اس کے خلاف اس کی ہم سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ اور میری سننے والوں سے درخواست ہے کہ آپ اپنی ہمت کے مطابق جتنا بھی ہو سکے ایم پیز کو لابی کریں، اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے نوجوان نسل جو ہے اس ایشو کو آگے اس کی باغ ڈور سنبھالے، اور یہ ورلڈ کمیونٹی جو ہے نا اپنے مفاد کی ہے، سچی بات ہے، ہر بندہ اپنے مفاد کا ہے، اور یہ کچھ نہیں کریں گے۔ مجھے تو اس پر ہم مزید بات کریں گے ورلڈ کمیونٹی کی۔ ملک رفیق طاہر صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے اپنا دیا، تحریک کشمیر برطانیہ سمیت اہم رول ادا کر رہی ہے۔ آج ایک اہم دن ہے، آج ایک سال مکمل ہو گیا ہے جو لاک ڈاؤن ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، اور آپ کی جماعت کی طرف سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں آج کے دن کے حوالے سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آصف بھائی میں آپ کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں یعنی آج جو ہے ایک سال پورا ہو گیا ہے
اور آج تحریک کشمیر کے ساتھ ساتھ باقی تمام دنیا میں اس کو یوم سیاہ کے طور پر جو ہے منایا جا رہا ہے. اور جیسے کہ اقبال بھائی نے بھی کہا ہے کہ کشمیریوں کو پورے ایک سال میں کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا ہے، حتیٰ کہ جو وکالت کا دعویٰ کر رہے تھے وہ بھی پیچھے ہیں. ہماری اپنی حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ ہم ان کے وکیل بنیں گے، اور وہ وکالت تک ہی رہے، آگے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. اور انتہائی افسوس کی بات ہے کہ پورا سال ہو گیا ہے، مسلم دنیا نے بھی جو ہے وہ چپ سادھی ہوئی ہے. اور ساتھ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے یعنی خیر خواہ لوگ تھے وہ بھی اس پہ منہ نہیں بول سکے. اور اس وقت جو کشمیریوں کی حالت ہے، وہاں کوئی میڈیا نہیں جا سکتا ہے، وہاں کوئی ان کی رپورٹ نہیں ہو رہی ہے. اور آج ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ اس میں سے آدھی میرے خیال میں پاپولیشن تو میرے خیال میں مر چکی ہوگی. تو میں آج یہ پرزور اپنی مسلم امہ سے بھی اس کی درخواست کرتا ہوں، اپیل بھی کرتا ہوں کہ کم از کم ان مسلم کشمیریوں کی جو ہے وہ داد رسی کی جائے. اور ہندوستان جو ہے وہ طاقت کی زبان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے. تو میں یہی کہتا ہوں کہ اس کو یعنی ٹیبل پہ وہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے ہندوستان. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یعنی ایک باقاعدہ اس کو طاقت کی زبان سے سمجھائیں ہم. اور آج جی یعنی جو حالت ظاہر ہے، ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں لاک ڈاؤن ہوتے ہوئے بھی ہمیں کتنی آزادی جو ہے وہ حاصل ہے. مگر جو کشمیری اس وقت 7.5-8 لاکھ فوج کے زیر نگی جو ہے وہاں، وہ بیچاروں کو نہ کوئی دوائیاں مل رہی ہیں، نہ ان کو کوئی فوڈ مل رہا ہے، نہ کوئی کھانے کی چیزیں مل رہی ہیں، اور ان کی حالت جو ہے وہ قابل دید ہوگی. تو میں یعنی پرزور اس کی جو ہے اپیل کرتا ہوں اپنی مسلم دنیا کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہیں کشمیریوں کے خیر خواہ ہیں، وہ کم از کم جو ہے وہ اس آواز کو یعنی ایک پلیٹ فارم پہ اٹھائیں، اور اس کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ تاکہ یونائٹڈ نیشن کے یعنی جو ریزولوشن پاس ہوا ہے اس کے ذریعے اس کو جو ہے کشمیریوں کو کم از کم جو ہے وہ آزادی دلوائی جائے. 370 جو ہے ہندوستان نے بہت بڑی زیادتی کی ہے پچھلے سال، وہ یعنی ابالش کر کے کشمیریوں کو بالکل جو ہے وہ یعنی قید میں ڈال دیا ہے. اس میں بچے، عورتیں اور جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. گائے خبریں آتی ہیں، میرے خیال میں آپ بھی ان سے واقف ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو پریکٹیکلی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس پہ کرنا چاہیے ہمیں. اقبال صاحب، آپ نے ملک صاحب کی باتیں سنی تو کیا کہیں گے کہ آج برادری جو جن کی خاموشی ہے اور جن کی وجہ سے جو ہندوستان ہے اس کو کوئی پوچھ نہیں، جو ہیومن رائٹس کو جانے کی اجازت، کسی کو جانے کی اجازت ہے، تو آخر یہ جو بین الاقوامی دنیا ہے یہ کیوں خاموش ہے؟ اس کی خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ اتنا ہمارا جو دشمن ہے اتنا طاقتور ہے کہ یہ اس کے آگے پوری دنیا جو ہے وہ خاموش کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آصف بھائی، بات یہ ہے کہ دنیا اپنے مفاد کی ہے. اگر کوئی دیکھو، اگر مسلمان کوئی کچھ بھی کرے تو فوراً اسے دہشت گرد کا لقب دیا جاتا ہے. اور پاکستان نے جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے، انہوں نے ڈپلومسی اور ٹیبل ٹاک اور بڑا اچھا انداز سے ان کو انڈیا والوں کو ہندوستان کو دعوت دیا ہے کہ آؤ بات کریں، مذاکرات ان دونوں ملکوں کے لیے بہتری ہے، لیکن انہوں نے ٹوٹلی اگنور کر دیا ہے. اب وہ ظلم کر رہے اور دنیا خاموش ہے کہ پہلے پاکستان کو کہتے تھے کہ یہ ٹیررسٹ ہے، اب وہ لیبل ہمارا ہٹایا گیا ہے. ہندوستان کو کسی کی ضرورت نہیں کہ اس کو کہیں، یا ان کا کیا ضرورت ہے. یہ جو ہے نا ان کی دکان چل رہی ہے، لڑائی چلتی ہے ہندوستان کے ساتھ، دکان بھی چلتی رہے. تو جس نے یہ پرابلم کریٹ کیا ہے، میرا ایمان کہتا ہے کہ کیا تو یہ اسی وقت ہماری مدد کریں گے جب ان کا کوئی مفاد ہوگا. ابھی ان کا مفاد ہندوستان سے ہے کیونکہ وہ بڑی طاقت ہے. آج کل اکنامکس کا مسئلہ ہے، جہاں سیلف انٹرسٹ ہے، تو برٹش گورنمنٹ بھی اس کے ساتھ، امریکہ بھی اس کے ساتھ ہے. ہم دیکھو جیسے رفیق بھائی نے کہا ہے، ہماری قوم الحمدللہ بہت ہی آتی ہے، جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہے، ہر سب کچھ پیش کرنے کے لیے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن یہ حکومتوں کا مسئلہ ہے. اب پاکستان کی ڈپلومسی بڑی کوشش
का जो पहला कदम होना चाहिए, लेकिन अब उससे आगे जरा चलना चाहिए और उसमें पाकिस्तान को जो है ना बाकी ममालिक और बिलखसूस चाइना के साथ, देखो चाइना का हमारे साथ मफाद है, उनका भी सेल्फ इंटरेस्ट है, तो मुसलमान अब चाइना की वो 5G हुआ कॉन्ट्रैक्ट और इंग्लैंड कर लिया जी जो भी आज हमें जरूरत है, किसी और को जरूरत है। हमारी कौम जो है सऊदी अरब नहीं किया तो अगर हिंदुस्तान के भाई का करना चाहिए उस पर किलो नहीं चाहिए। आपका आप क्या मदद देश और पाकिस्तान की लड़ाई या लड़ाई नहीं की, उन्होंने हमला किया और सब कुछ हुआ। तो अब तो कश्मीर का तो मसला ही उससे भी जो जुल्म हो रहा है उसकी डिप्लोमेसी के बाद होते हैं हमने अपने बातचीत तो बातों लातों के बुत बातें नहीं। मैं ये कहता हूं कि हमारे लिए कोई ये मसला हल करेगा जब का नजराना करे और इसमें हमारी हुकूमत काम और सियासत से जी जी मलिक साहब, मैं मलिक साहब आपकी तरफ वापस आता हूँ। ये बताएं कि थोड़ा सा पीछे जाते हैं तारीख की जानब। जब ये पाकिस्तान बना और हिंदुस्तान जब अलहदा हुआ तो उस वक्त ये क्या वजह थी कि इंडियन आर्मी वहां पर दाखिल हुई, इसकी वजूहत क्या थी? और थोड़ा सा हम लोगों को ये भी पता चलना चाहिए कि मसला शुरू कहाँ से हुआ है, क्योंकि जो उस वक्त जो महाराजा का फैसला था वो क्या था, महाराजा क्या चाहते थे कि रियासत जो है उसको किस हालत में रहना चाहिए, जरा थोड़ा सा ये बताएं। जी मैं दोबारा आपको बात यह है कि कश्मीर जो थी, जो फैसला था, फैसला यही हुआ था कि मुसलमान जो मेजॉरिटी जितनी भी स्टेट है वो पाकिस्तान में ज्वाइन होगी। ठीक। और कश्मीर जो थी उसकी एक हैसियत थी, कश्मीर के हिंदुस्तान की पहले से नजरें जो थी कश्मीर पे थी। और हमारे साथ जो ये लॉर्ड रेडक्लिफ और माउंट बैटन ने हमारे साथ बेईमानी ये की कि क्योंकि किसी सूरत में भी जो है ना वो कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान के साथ उसका एक्सेस नहीं था, इन्होंने एक प्लान के तहत आधा पंजाब काट कर हिंदुस्तान को एक्सेस दिया कश्मीर में जाने का। और कश्मीर में एकदम हिंदुस्तान ने जो है वो अपनी फौजें दाखिल की। और महाराजा तो ये चाहता था कि कश्मीरियों जो जिस तरह कश्मीरी चाहेंगे उस तरह होगा, मगर वो ये एकदम ये किया कि उसको अगवा करके उससे दस्तखत करवा कर उसका जो इला के हिंदुस्तान का जो है वो उससे करवा लिया। मगर चूंकि मुसलमान उसमें 90% मुसलमान है कश्मीर में, तो उन्होंने अपनी यानी अपने जोर के तहत जो है वो कश्मीर तकरीबन पूरे का पूरा आजाद करवा लिया था। और दूसरी तरफ ये था कि चूंकि उस वक्त हमारा जो चीफ ऑफ स्टाफ था वो जनरल ग्रेसी, ये भी उसी साजिश में शामिल था और उसने जनाब कायदे आज़म को थ्रेट किया था कि मैं रिजाइन करके आर्मी छोड़ जाऊंगा अगर तुम अपनी फौज जो है वो पीछे ना हटाओ। तो नेहरू साहब जो है वो उन्होंने मसला यूनाइटेड नेशन में लेके वहाँ रेजोल्यूशन पास हुआ कि आर्मी जो है वो निकल कर जाएगी और उसके बाद इसमें रेफरेंडम कराया जाएगा और उनको एक चॉइस दी जाएगी क्या वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। ये तीसरा ऑप्शन उस वक्त नहीं था, पर साहब तीसरा ऑप्शन भी जो है वो आ गया है। और मेरी साथी राय ये है कि कुछ भी हो ये यूनाइटेड नेशन जो है वो कश्मीरियों को सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो है ना वो हक दे।
تاکہ وہ مظلوم کشمیری جو ہے وہ اپنا فیصلہ خود کر سکے اور وہ یہ فیصلہ کریں کہ اگر ان نے کس طرف جانا ہے, ہندوستان کے ساتھ رہیں گے, پاکستان کے ساتھ رہیں گے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس کو تھرڈ آپشن یہ دیا جائے تو میرے خیال میں اس پہ بھی ووٹنگ ہونی چاہیے. یہ اس وقت جو مسئلہ تھا یہ اقوام متحدہ میں تھا کہ جو ہے یہ استصواب رائے کروایا جائے, اور یہ کیوں مسئلہ لے کر اقوام متحدہ میں, کیا انڈیا گیا تھا یا پاکستان کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا تھا؟ نہیں, یہ ہندوستان لے کر گیا تھا اس کو باقاعدہ, چونکہ نہرو جو اس کو یقین ہو گیا تھا کہ کشمیر اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے, وہ ایک دم یونائیٹڈ نیشن میں جا کر اس نے جو ہے یہ دعویٰ دائر کر دیا کہ یہ جو ہے نا اس کا جو ہے آپ جو فیصلہ کریں گے وہ ہوگا. تو وہ وقت آج 72-73 سال ہو گئے ہیں, وہ وقت ہمارے ساتھ ابھی تک نہیں آ سکا ہے. یعنی دیکھیں یہ منافقت بڑی چیز جو ہے وہ ہم پہ آزمائی جا رہی ہے. یہ آپ دیکھیں ایسٹ تیمور کا مسئلہ جو ہے وہ ود ان 2-3 ایئر جو ہے یونائیٹڈ نیشن نے اس کو حل کیا. سوڈان کا مسئلہ تھا, یونائیٹڈ نیشن نے جناب چونکہ ایک طرف مسلمان تھے ایک طرف عیسائی تھے, اور وہ یعنی دنوں میں انہوں نے وہ جو ہے اس کو سیپریٹ کر دیا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ آج بھی ایک سوتیلی ماں والا سلوک کیا جا رہا ہے, اور مسلمان جب تک خود نہیں اٹھیں گے کوئی دوسرا ہمیں اس کو پلیٹ میں ڈال کر نہیں دے گا. ہم چیخا کرتے تھے کہ ہماری فوج جو ہے وہ بڑی بہادر ہے, سب کچھ ہے, مگر اس وقت جو ہے ہمیں کچھ نہ کچھ اسٹیپ لینا چاہیے. اور کل ہندوستان نے جو پورے کشمیر میں پورے بارڈر میں جناب فائرنگ اتنی کی کہ کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں, کچھ لوگ شہید ہوئے ہیں, اور میں نے واٹس ایپ پہ دیکھا ہے, فیس بک پہ بھی دیکھا ہے کہ لوگوں کے مال مویشی جو ہے وہ اتنے تک مرے ہیں کہ جس کا اندازہ نہیں ہو سکتا ہے. تو آخر یونائیٹڈ نیشن میں کیوں چپ ہیں یہ لوگ؟ یعنی کیا ہمارے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں متحد ہو کر ہمیں اس کو ہر سٹیج پہ لے جانا چاہیے, ہر فورم پہ ہمیں لڑنا چاہیے اس کا. اور تحریک کشمیر جو ہے الحمدللہ برطانیہ پورے میں آج بھی پورا وہ جو ہے یوم احتجاج منا رہی ہے, یوم سیام منا رہی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کریں تاکہ ہم اس کو یعنی کسی فورم پہ اٹھا سکیں. کونسلر اقبال صاحب, یہ جو بین الاقوامی فورم ہوتے ہیں جس طرح یونائیٹڈ نیشن ہے, اس کے پاس ایک مسئلہ پڑا ہوا ہے. یہ ویسے تو بہت باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم جو ہے دنیا میں جو انصاف کر رہے ہیں, دنیا میں ہم بڑا لوگوں کو انصاف فراہم کر رہے ہیں, انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی, اور آپ کے سامنے ہے کہ یونائیٹڈ نیشن کی قراردادیں اس پاس بھی ہوئی ہے کہ جی جو وہاں کے لوگوں کی مرضی ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے, لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. وہ کون امپلیمنٹ کرائے گا اس سارے معاملے کو؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے, کس طرح کا پریشر اس پر ڈیولپ ہونا چاہیے تاکہ اقوام متحدہ چونکہ خود ایک بہت بڑا ادارہ ہے. جی ہاں, اقوام متحدہ کو سمجھو امریکہ کنٹرول کر رہا ہے, وہاں امریکہ کا کنٹرول ہے, اور وہ جو چاہیں وہ کرتے ہیں. یورپ بھی ان کے ساتھ ہو جاتا ہے, ان کا جس طرف ان کا مفاد ہوتا ہے وہ اس طرف ووٹنگ کرتے ہیں. جیسے رفیق صاحب نے پہلے کہا کہ ایسٹ تیمور اور انہوں نے کیا کیا کہ ہاں وہاں جو ہے نسل پرستی تھی. کیونکہ بات کریں, یہ ایک سازش ہے, اسلاموفوبک سازش ہے, مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے. اور مسئلہ کشمیر اس میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے ان کا مسئلہ چل رہا ہے, جیسے میں نے کہا ہے دکان چل رہی ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ مسلمان ممالک تھوڑی سی بچاتے ہیں اور کرسیاں بچا رہے اندرون کے لیے پڑتی ہے. اور یہ جب تک مسلمان ممالک ایک دوسرے ایران افغانستان ترکی یہ سارے سعودی عرب مل کر یونین ہے, انہوں نے بلاک بنایا, ان کی یونین ہے. ہمارے کسی بھی ہم
हर जगह दुनिया में जलील हो रहे, सीरिया में मुसलमान, बर्मा में मुसलमान हो रहे हैं। कोई कौन दुनिया मुसलमान ममालिक लीडरशिप और किए गए की वजह से हम बिखरे हुए, इतना जुल्म हो रहा है जो बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये मलिक रफीक साहब, इतनी मुस्लिम कंट्रीज हैं और सब अमीर तरीन मुस्लिम कंट्रीज हैं, अल्लाह ताला ने हमको सब कुछ दिया हुआ है, क्या वजह है कि उम्मत मुसलमान के पास कोई ऐसा लीडर नहीं है, या ये डर रहे हैं, ये खौफजदा है, इनको 7-8 लाख कश्मीरियों का खून नजर आ रहा जो आए रोज वहाँ पर हो रहे हैं, बच्चे बूढ़े औरतों की असमत दरी हो रही है, क्या ये जो हम जब बात होती है, जब जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, अगर दुनिया में कहीं भी कोई मामला होता है तो हम बहसीयत मुस्लिम हो जाते हैं जी के वहाँ पर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, लेकिन हमारे मामले में किसी तरफ से कभी कोई आवाज नहीं आई, ये क्या वजह है? ये इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इनकी आवाज नहीं आ रही, आवाज आपने वहां से बंद किया हुआ है। मलिक रफीक साहब, आपका आवाज वहां से बंद हुआ है। अब मैं ये अर्ज कर रहा था कि बड़े अफसोस की बात यह है कि मुस्लिम दुनिया में सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कोई लीडर नहीं है जो हमें लीड कर सके। हमारे हर मुल्क जो है वो अपनी अलग डुगडुगी लेकर बजा रहा है, और जिसकी वजह से हमने कोई इत्तेफाक या इत्तेहाद की बिल्कुल कोई नमक भी नहीं है, और ना हमारा कहीं वजन है। आजकल 56 ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, अगर वो मुत्तहिद हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत जो है उन्हें जेर नहीं कर सकती है, और जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे तब तक हमें हमारी कोई बात नहीं सुनेगा। आज हम तुर्की को दाद देते हैं कि वो शख्स अकेला होते हुए भी कम अज कम उम्मत मुसलमान का जो है वो दर्द उसके सीने में है, और इस तरह बाकी जो हमारे ये किराए के जो हमारे हुक्मरान हैं, अगर ये अपनी आंखें खोलें और इनमें एक यानी मिल्लत गैरत जो है इनके अंदर अगर वो जाग जाए, तो मेरा ये ख्याल है कि हमारा हर मसला हल हो सकता है। फलस्तीन का मसला जो हमारे पास तकरीबन 70-72 साल से वो भी वहाँ मौजूद है, इस तरह कश्मीर जो है वो मौजूद है, और इतनी अक्सरी होते हुए भी ये 56-60 ममालिक जो है ये यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं, मगर वहाँ हमारी कोई से नहीं है। उसकी वजह यही है कि हम सब गुलाम हैं, हमारे लीडर जो है हमको मुसल्लत किए जाते हैं वो भी गुलाम हैं। तो इसलिए हमें जब तक अच्छा कोई लीडर आगे लीड करने वाला नहीं मिलता है तब तक हम मार खाते रहेंगे, हम रोते रहेंगे, हम सड़कों के नाम श्रीनगर रखते रहेंगे और 1 मिनट की खामोशी अख्तियार करते रहेंगे। इस तरह मामलात हल नहीं होते और ना कश्मीर आजाद होता है और ना फलस्तीन से यहूदी जो है वो यानी उसको छोड़ सकते हैं। तो मेरी आखिर में यही है अपने मुसलमान भाइयों से भी, दोस्तों से भी, अहले हुक्मरान से भी यही यानी आप कह सकते हैं कि अपील है कि अपनी आंखें खोलें, हमारे पास हर कुछ मौजूद है। लीडर अगर हम कुरान को लीडर मान लें तो हमारे पास सबसे बड़ा लीडर जो है वो कुरान है। कुरान हमें बताता है कि आपने किस तरह जो है वो मामला तय करने हैं। तो अफसोस यही है कि हमें लीडर की बात जो है ना वो उसको आगे चलाने वाला कोई नहीं मिल रहा है। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे ये मुश्किलात जो है किसी तरह हल करे, अल्लाह करे कि हमारी मुश्किलात हल हो। तो फिर इकबाल साहब, अगर हम बात करें पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की, तो जाहिर है जो हमारा मुकदमा लड़ रहा है वो पाकिस्तान है, जो हमारा बड़ा भाई भी है, जिसकी हम पर शफकत है, जिसकी वजह से हमारे जिसकी फौजें जो है हमारे दिफा भी कर रही हैं। हम पाक फौज का जिक्र न करें तो ये भी ज्यादती है जो हमारा दिफा कर रही हैं। 100 इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की आर्मी लाइन ऑफ कंट्रोल पर ना हो तो फिर अंदाजा लगा लें कि हमारा क्या हाल हो। बहरहाल ये बताएं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इस वक्त जो है वजीर खारजा बड़े मजबूत तरीन आदमी थे। इससे पहले जो हुकूमतें थी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की, उन्होंने इस पर मशीर लगाए रखे।
لیکن ان مشیر بڑے دبنگ قسم کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کی موجودگی میں انہوں نے 3740 کو ریووک کیا اور جو حالات پیدا کیے. کیا وجہ یہ کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اتنی کمزور ہے یا یہ ہمارے حکمرانوں کا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے؟ جب کوئی دن ہوتا ہے تو اس دن یہ صرف گانا چلا دیتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ یکجہتی کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھو یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے اچھا آپ کا آواز نہیں آ رہا ہے, آپ بات کر رہے ہیں؟ جی بات کریں آواز آ رہی ہے, آتی ہے آپ کی بات. اچھا آصف بھائی آپ کی آخری جو ہے وہ فقرہ میں نہیں سن سکا, لیکن پاکستان کی خارجہ پالیسی کا سوال. میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری خارجہ پالیسی اتنی کمزور ہے کہ بالخصوص موجودہ حکومت کی, کہ جس کے دور میں یہ اتنا بڑا ثانیہ رونما ہوا ہے. اس سے پہلے جو حکمران تھے انہوں نے وزیر خارجہ تک نہیں لگایا, مشیر خارجہ لگائی رکھے, معاون خصوصی لگائے رکھے, اور وہ بڑے اچھے طریقے سے اس معاملے کو نپٹاتے رہے. آج وزیر خارجہ کے ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ 370 ریووک کیا گیا. کشمیر کی صورتحال آپ دیکھ لیں دن بدن بگڑ رہی ہے, ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. یہ اصل میں پاکستان کی فارن پالیسی کا قصور نہیں ہے. یہ بات ہے کہ یہ جو ہوا ہے ایسا خبر ہے جو بھی ہوتا ہے جو کام تھا کوئی اور تو یہی ہے ہندو مذہب انہوں نے تھا اور پاکستان کا جو ختم ہو رہا ہے ٹیررسٹ اسٹیٹ سے موجودہ حکومت نے اس کو باہر نکالا ہے اور ڈپلومسی اور قدم بڑھائے اور دعوت دیکھو ہم بات کرنا چاہتے ہیں, مذاکرات سے حل کرنا چاہتے ہیں, لیکن پاکستان نے وہ ایک جو بگننگ پروسیس ہوتی ہے اس کو مکمل کر دی. اب سیکنڈ اب ڈپلومسی اپنی حد تک جو ہے وہ یہ نہیں مانیں گے. نیکسٹ لیول کی بات ہے باقی ترکی, ملیشیا, عمران خان صاحب نے اچھا کیا کہ جو ارد گرد کے پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ صلح کی ہے اور اسی طرح ایک بلاک بنائے. یہی حل ہو سکتا ہے. اکیلے خالی عوام جان کا نذرانہ یا تکلیف میری بہن بھائی میرے خیال میں کوئی پالیسی میں فرق نہیں ہے. انڈیا کا یہ کیا ہوا کام ہے اور موقع ہے کہ انڈیا میں خود ناگالینڈ اور تامل اور باقی ان میں ایسے ڈویژنز ہو گئے. تو پاکستان کا کام ہے تھوڑا ذرا دھکا اڑ ہے, خالی باتوں سے بات نہیں بنتی. یہ جو ان کے خلاف اندرون خانے میں گروپس جو ابھر رہی ہیں ان کو سپورٹ کرے, جو ان کے خلاف ہے, جن کے ساتھ ظلم ہندوستان ظلم کر رہا ہے, ایسے تنظیموں کو ایسے ملکوں کی سپورٹ کریں, ان سے مل کر جو ہے نا ہندوستان سے بات کر سکتی ہے ورنہ نہیں. جی ملک صاحب آپ سے بھی یہی سوال ہے جو میں نے آپ سے کیا ہے. آپ اس سوال کا جواب کس انداز میں دیں گے جو ہماری خارجہ پالیسی ہے, اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں جو کل کا جو واقعہ اس پر. بات یہ ہے کہ وزیر خارجہ تو بے شک بڑے قابل ہے اور بڑے ذہین قسم کے آدمی ہے, اور اس وقت جو انہوں نے قدم اٹھائے ہیں یعنی ان کی کہیں سنوائی نہیں ہو رہی ہے. اب ان کو چاہیے کہ کم از کم اس وقت بیرونی ممالک کا دورہ
مشورہ کریں یونائٹیڈ نیشن میں سے, کچھ اس کو کوئی وقت لیں اور کچھ اس تحریک کو آگے چلائیں. یہ گھر بیٹھے ہوئے باتیں کرنے سے کچھ نہیں بنے گا. اور ساتھ یہ ہے کہ ہماری فوج بھی الحمدللہ اس وقت اچھی فوج ہے, دفاع بھی کر رہی ہے, اور کچھ نہ کچھ ہمیں یعنی عملی اقدام اٹھانا چاہیے, چاہے اس میں غلط ہوں یا صحیح ہوں. اس وقت دیکھیں جی, ایک عورت نے محمد بن قاسم کو اپنے خون سے خط لکھ کر بھیجا تھا, اور وہ بندہ وہاں سے چلا, اور اس نے یعنی اس کی ایک اسلامی غیرت تھی, ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے اس نے آ کر راجہ تہار کو جو ہے وہ سبق سکھایا. تو کیا ہوا ہے, ہماری کہاں گئی ہے آج غیرت؟ ہمارے پاس ہم ایٹم بم ہے, ہمارے پاس سب کس چیز کی ہمارے پاس کمی ہے؟ ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم یعنی ایک اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنے والی قوم ہے, ہم ایک بڑی بہادر اور جری قوم ہے, تو ہمارے یعنی ہمارے ناک کے نیچے جو ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور ہم کچھ سمجھ نہیں آتی ہے اس میں. یعنی ہماری حکومتوں کو بھی جو ہے وہ سوچنا پڑے گا, اور عوام کو بھی اس میں کم از کم اٹھ کر پوچھنا پڑے گا, بھائی ہم نے جو یعنی اتنا خرچہ کرتے ہیں سارا ملک پہ, دفاع کے لیے بھی کرتے ہیں, تو کم از کم کچھ نہ کچھ تو دھمکی دے دو یار, اس کو اور کچھ نہیں کر سکتے ہو. یہ جو کل جو حکومت پاکستان کی طرف سے ایک نیا نقشہ جاری کیا گیا, میپ, اس پر آپ کیا کہیں گے, جس میں جو جموں کشمیر کو جو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا ہے, ابھی ہماری قیادت کی طرف سے, کشمیری قیادت کی طرف سے تو اس طرح کا کوئی واضح بیان سامنے نہیں آیا. 1-2 دن میں سب پتہ چل جائے گا کہ کون کیا کہہ رہا ہے. بلکہ آج سابق وزیر اعظم چودھری مجید صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے کہ یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے, یہ جو انہوں نے چینجز کی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آصف بھائی, اس میں آپ حکومتیں ہی جانتے ہیں, اور وہ لوگ ہی جانے کہ ان کا کیا پلان ہے آگے, نقشہ جو ہے وہ بنانے کا ان کا مقصد کیا ہے. اس سے پہلے بھی ہماری حکومت نے گلگت اور بلتستان کو جو ہے وہ صوبہ کی حیثیت دی ہوئی ہے, اور اب میں نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ صرف نقشہ بنانے سے ان کا کیا مقصد کیا ہے. کیا آزاد کشمیر کو بھی صوبے کے طور پہ وہ اس کو بنا کر یہ کہیں گے کہ یہ ہمارا حصہ ہو گیا, اور وہ جو باقی کشمیر ہے وہ بھی ہمارا حصہ ہے؟ جب 72 سال پہلے بھی ہم نے اس بات سے ہی لڑتے رہے, اور اگلے 72 سال بھی ہم یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا کشمیر جو ہے وہ چھوڑو. تو میرا تو خیال ہے کہ اس کا سوائے فائدہ ہونے کے میرے نزدیک تو اس کا نقصان ہی ہوگا جو بھی ہوا. جناب کوثر اقبال صاحب, آپ اس پر کیا کہیں گے, جو یہ جو میپ کا ایشو ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ وہ باتیں ایک ویسے سیاست دان جو ہے کھل کے باتیں کر رہا ہوں, اور میرا یہاں لیبر پارٹی سے تعلق ہے, پاکستان کی کسی پارٹی سے ویسے ہم آفیشلی کسی پارٹی کا ممبر نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقشے والا اقدام پازیٹیو نہیں ہے میرے اپنی کے مطابق, کہ اس میں یہ ہندوستان کو کہ تم وہ اور یہ ہم سنبھالیں گے. اب نقشے کی کوئی ایسا نقشہ بنانے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں تھی. یہ تو پھر وہی جو انہوں نے آرٹیکل 335 اور 70 کیا ہے, یہ وہی بات اس کے ظاہر ایسی ہی ہو رہی ہے. اللہ ہی جانے, یہ حکومتیں جانتی ہیں. جیسے رفیق بھائی نے کہا کہ ان کا اصل میں شاید ان کی سوچ اچھی ہے, لیکن ہمیں تو کوئی ایکسپلینیشن نہیں, اور جس سے نقشے سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کا حصہ اور کشمیر کا قصہ ختم ہو گیا ہے. یہی ہوتا ہے کہ آئیڈینٹی اس کو ایلیمنیٹ کیا رہا ہے. ظاہر تو ہے, اب اللہ ہی جانے ان کا اندرون میں کیا ہے, یا موٹیو کیا ہے, اس کے ریزن کیا ہے, یہ ہمیں پتہ نہیں. لیکن میرے خیال میں اس میں کشمیری کمیونٹی کو دھچکا لگا ہے کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن اور ایک حیثیت تھی, یہ پبلک کی چوائس ہے. جس ملک کے ساتھ جائے وہ, یہ ہر بندے کا بنیادی حق ہے, اور اس میں واضح ہے. اگر میں بھی پاکستان کے جھنڈے لگتے ہیں, اگر تو ایک طریقہ کا جس کو دنیا بھی چیلنج نہیں کر سکتی, تو پھر پبلک کی چوائس ہے. اور مجھے انشاءاللہ کا نذرانہ پیش کیا ہے جنگ عظیم پارٹیشن کے دوران میں 65 میں 71 میں, اس میں ہمارے خالی ہمارے آزاد کشمیر کے بھی اجداد
क्योंकि हम एक, हमारा एक बदन है, हमने है क्योंकि आपकी जाती, तो इसमें मैं कहता हूँ कि कोई मेरे ख्याल पॉजिटिविटी नहीं है, लेकिन जो पहले आप क्या था शाह महमूद कुरैशी साहब, लेकिन अब तो दौड़ लगानी चाहिए। बाकी तो इंडिया में डिविजन्स हैं उनका लेना चाहिए, वहाँ इंटरनल डिविजन्स हैं उनको कैप्चर करना चाहिए, उनके खिलाफ जो ममालिक है उनको कैप्चर करना चाहिए। और थर्डली मुसलमान ममालिक, अगर सऊदी अरब नहीं आना चाहता ना आए, लेकिन तुर्की जैसे अच्छे लीडर है, महातीर मोहम्मद, मलेशिया जैसे, और भी ईरान भी है, चाइना भी है, तो मिलकर उनको एक पैक्ट बनाना चाहिए। और इस देखो हम बस साल में एक 2 मिनट की साइलेंस और योम स्याह रख के और हम आपस में बातें करके या हमारी असेंबली में मजम्मत करेंगे कि हिंदुस्तान की मजम्मत करते हम छीन के आज़ादी लेंगे, ऐसे आज़ादी नहीं मिलेगी। कोई मुस्बत कदम होना चाहिए। हमेशा देखो जब हिंदुस्तान फतह हुआ था, जैसे रफीक भाई कह रहे थे, उस वक्त संग्राम सिंह की 80,000 फौज थी और मुसलमान सिर्फ 10,000 थे। ये नंबरों की गेम नहीं है, ईमान का जज्बा है और राइट और रॉन्ग का है, हक और बात का जज्बा है, मुकाबला है। तो इसमें डिप्लोमेसी से आगे कुछ कदम आगे चलना चाहिए। मेरी सुनने वालों से दरखास्त है, हुकूमत पाकिस्तान से ये दरखास्त है कि ये लोग डिप्लोमेसी नहीं मानेंगे और इनको जब तक कोई नुकसान ना हो। और बाकी जो ये दुनिया के वर्ल्ड पुलिस मैन, दुनिया के पुलिस मैन है बने हुए UN, और ये कुछ नहीं करेंगे। इन्होंने तो खुद ये कश्मीर का मसला उस वक्त अंग्रेजों ने वहां जानबूझकर छोड़ा था और ये सारी उनकी गेम थी और उन्होंने ये डिवीजन कराया और कश्मीर का मसला वहां छोड़ा कि हम लड़ाई करते रहे। फलस्तीन का मसला भी क्रिएट किया गया है। ये क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्या मजाल थी कि किसी और की जमीन किसी और को दे दें? ये सब क्रिएट किया गया। तो इसमें मुसलमान ममालिक को होश के नाखुन लेने चाहिए और जागना चाहिए। हम इसी तरह पिसते रहेंगे। मलिक रफीक साहब, जिस तरह आज 1 साल के बाद एक नक्शा सामने आया है, अगले साल शायद हुकूमत है चलो वक्ती तौर पर हम आपको सूबा बना लेते हैं जब बाकी इलाका आज़ाद होता, तो क्या कश्मीरी इसको तस्लीम कर लेंगे? मेरा तो ख्याल है इसमें 10% जो है कश्मीरी भी इसमें राजी नहीं होंगे। हमें पूरे का पूरा कश्मीर चाहिए और वो जिस तरह यूनाइटेड नेशन में इसकी जो करारदाद है उसके मुताबिक चाहिए। ये इस तरह नक्शे बनाने से या सड़कों के नाम रखने से जो है ना, इसकी हैसियत जो है वो किसी सूरत में तब्दील नहीं होनी चाहिए। अब देखें लद्दाख का मामला जो था, चाइना ने हफ्तों में हल किया उसको बगैर गोली के। जनाब वो कम अज कम 50-60 जो है वो हिंदुस्तानी फौजियों को बोल कर ले गए और उसके बाद हिंदुस्तान ने घुटने टेक दिए क्योंकि उसे पता था कि ताकत किसको कहते हैं। मैं एक छोटा सा वाकया आपको सुनाऊं कि एक बड़ा यानी वैश्विक किस्म का जो बैंसा था वो किसी किसान की वो फसल तबाह कर रहा था और वो गया और एक मौलवी साहब को बुलाकर लाया, यार इसको समझाओ ये हमारा जो है ना वो फसल तबाह कर रहा है। वो मौलवी साहब आकर उसको हदीसें और कुरान पाक सुनाने लगे, भाई किसी का माल नहीं तबाह करते, किसी का ये बड़ा गरीब किसान है इसने ये किया, वो और तबाह करता रहा। वहाँ एक बंदा सुन रहा था, एक बात बड़ा जरी किस्म का था, उसके हाथ में एक बहुत बड़ी लाठी थी। उसने 3-4 जब लाठियां उसको खड़काई वो वैसा भाग गया। तो उसने कहा कि ये जो ना बातों अपना लातों के बूझे ना बातों से नहीं सुनते और ना ये यहाँ कुरान मजीद की और हदीस सुनी जाएगी। तो बात यह है कि जब तक हिंदुस्तान को उसकी अपनी जुबान में सबक नहीं हम सिखाएंगे तब तक जो है वो ये मसला हल नहीं होगा। दूसरी बात ये है मलिक साहब कि आप देखें कि मसला हमारा है, कश्मीरियों का मसला है। बेशक पाकिस्तान सारा कुछ कर रहा है, लेकिन जब आपका मामला हो और मैं आपकी जगह बात कर रहा हूँ और आप उसमें मौजूद ही ना हो, तो मुझे क्या पता कि आपके जो बेशुमार ऐसे इंटरनल मसाइल हैं जिनका शायद पाकिस्तान को भी इल्म नहीं, जो कश्मीरी लीडरशिप है उनको पता है। लेकिन ये जब भी बाहर जाते हैं, मसला कश्मीर के लिए कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो कश्मीरी क्यादत को कोई पूछते ही नहीं है। बहरहाल जी यही है ना कि हमें जो है बिल्कुल गलत समझा जा रहा है और हम फरीक जो है वो कश्मीरी हैं और कश्मीरियों को साथ
اور ان کو ہر محاذ پہ جا کر جانا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ کوشش کشمیر کی علیحدہ حیثیت جو ہے وہ اس لیے تھی کہ کم از کم وہاں ہمارا وزیر اعظم ہے، ہمارا ایک صدر ہے جو بھی ہے، ان کو ایک اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، اس آئیڈینٹیفیکیشن کو لے کر ہمیں دنیا کے سامنے بتانا چاہیے کہ یہ نون لیگ کو آزادی چاہیے، اور اس کے بعد یہ آزادی ملنے کے بعد یہ ہندوستان کے ساتھ رہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہتے ہیں، جو بھی ہو یہ اس طرح کے معاملات جب نہیں ہوں گے تو ہم شور کرتے رہے ہم اس پہ اس نگار خانے میں توتے کی آواز کوئی نہیں سنے گا جب تک جو ہے نا اس کا پریکٹیکل جو ہے وہ نہ کیا جائے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ کشمیر کا جو پورا جو سیٹ اپ ہے، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب زیادہ مسئلہ کشمیر کو نقصان جو مارشلائی دور میں ہوا یا جمہوری دور میں؟ مولانا جی اس کا یہی ہے کہ اس کو یعنی پوری جو ہماری اپنا حکومت ہے اس کو بین الاقوامی یعنی پوری برادری کو لے کر یونائٹڈ نیشن میں اس کو اٹھایا جائے، وہاں بحث کی جائے اس پہ، اور اس پہ اگر نہیں آتی ہیں تو پھر یہ ہے کہ ڈنڈا ہاتھ میں لیں، کشمیر کو آزادی دیں، وہ بارڈر کراس کریں، اور کیا ہو سکتا ہے، بالکل، کیونکہ ہمیں آگے بارڈر پہ بھی نہیں جانے دیتے نا، مسئلہ تو یہ ہے، ہمیں روک رکھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کونسلر اقبال صاحب کے حکومت پاکستان مسئلے کو وہاں پر کیوں نہیں جو ہے وہ پیش کر رہی، کیوں نہیں مسئلے کو اٹھا رہی اقوام متحدہ میں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا جو سکوت ڈھاکہ ہوا تھا اس وقت کوئی معاہدے میں گڑبڑ ہوئی ہے، یا کیا وجہ کیا ہے؟ ویسے میرے خیال میں جو ہے نا یہ مسائل بہت ہیں یہاں ہماری حکومتوں میں جو ہے نا بڑی ہوتی ہے جو بھی لیڈرشپ جھگڑے کے ساتھ تب بھی ابھی حکومت میں وفاداری نہیں ہے، ملک کے کوئی کام نہیں کر رہا ہے، اور جو کام باہر آپ کیسے مقابلہ کریں گے، اور گھر خالی ہو تو باہر کیسے مقابلہ کریں گے؟ یہ بھی ایک فیکٹ ہے۔ دیکھو ہم گلہ کریں گے، تنقید کریں گے، اپنی ہمارے بڑے بھائی ہیں ان کی تنقید کریں گے، اصلاح بھی کریں گے، ہماری عقل کے مطابق جو خامیاں ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں، لیکن یہ بھی ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ خزانہ خالی ہے، اپوزیشن لیڈرز جو ہے ان کو کسی چیز کا انٹرسٹ نہیں ہے، اور نہ کشمیر کا ہے، بس ان کو ہے کہ ہمیں کرسی ملے، اور جو بھی ہو حکومت میں اس کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں۔ ہماری میڈیا کا بھی رول اچھا نہیں ہے، تو جب تک قوم ساری ایک ساتھ نہ ہو اس وقت، اگر آپ کے گھر میں بھائی سکون نہ ہو، آپ گھر آئیں تو دن رات جھگڑا، رات کو آپ آرام سے سو نہ سکے تو دن کو کام کیا کریں گے یا مقابلہ کیا کریں گے؟ بات یہی ہے کہ ہمارے پاکستان میں افسوس کہ 1960 کے بعد کوئی صحیح 1960 میں ہمارا پاکستان دنیا کا سب سے ٹاپ ملکوں میں تھا، لیکن آہستہ آہستہ واپس جاتے ہوئے یہ امریکہ کی دوستی نے ہمیں تباہ کیا ہے، اور جب سے امریکہ کا انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ ہوا اس نے ہماری کوئی مدد نہیں کی ہے۔ میں بات کھل کے کرتا ہوں، تو اس میں فائنانشیل اسٹیبل بھی ہونا ضروری ہے، قوم کا سوچنا ضروری ہے۔ اب اپوزیشن پارٹی جو ہے وہ صرف اپنے مفاد کی ہے، تو اس طرح جو بھی حکومت ہوتی ہے کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے، وہ سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی کہ ملک کی جو ہے نا وہ کریں، تو یہ مسائل ہے، اور یہ انٹرنیشنل اور ایکسٹرنل فورسز کی وجہ سے یہ ہمارے ملک میں افراتفری پھیلائی جاتی ہے، یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ اس میں بحیثیت قوم ہمیں سوچنا چاہیے کہ پہلے ہے ذاتی مفاد کو پیچھے رکھنا چاہیے، تو بس دعائی کر سکتے ہیں کہ محمد بن قاسم جیسے ہمیں لیڈر سالار جنرل ملے، المومنین عمر بن خطاب جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے امیر ملے، پوری قوم کو ساتھ لے کر چلیں، تو بس دعا کر سکتے ہیں۔ فیلئر رہے ہیں، اور اس میں آپ دیکھو اب اس موڑ پر پاکستانی قوم یا مسلمان قوم آ گئی ہے کہ ہر ملک میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ جی ملک رفیق صاحب، میں اب کنکلوژن کی طرف جا رہا ہوں، آخری ایک دو سوال ہیں۔
یہ بتائیں کہ کیا جو مملکت پاکستان کے اندر جو حکومت اپوزیشن کی لڑائی ہے کیا وہ بھی اس مسئلے پر اثر انداز ہو رہی ہے؟ جتنا پاکستان اندرونی طور پر مضبوط ہوگا اتنا مسئلہ کشمیر پر بہتر انداز سے اپنی جو ہے وہ پالیسی جو ہے واضح کر سکے گا. کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ کیا یہ معاملات جو پاکستان کے اندر جو حکومت اپوزیشن کی لڑائی ہے وہ بھی اثر انداز ہو رہے ہیں اس مسئلے پر؟ سر یہ تو بالکل ظاہر بات ہے, یہ روز روشنی کی طرح یہاں کہ اگر گھر میں ہمارے اتفاق نہیں ہوگا تو باہر سے جو دنیا تو ہمیں زخم تو انہیں بچانی ہے. یعنی اس وقت موجودہ حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ کم از کم کشمیر کے مسئلے میں جتنا بھی وہ کر سکتی ہے اپوزیشن کو بھی ساتھ ملائیں, اور اس ملک کو یعنی مضبوط کرنے کے لیے ہمیں ایڑی چوٹی کا زور لگانا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو چور چور کی جو نعرہ لگایا ہوا ہے اس کا حل کوئی بھی نہیں ہے. ہمیں بیٹھنا چاہیے اور سر جوڑ کر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کا نقصان نہ ہو, ہمارا اپنا نقصان چاہے ہو جائے, مگر یہ ہے کہ اتفاق جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. ہماری جتنی بھی اس وقت سیاسی پارٹیاں ہیں کم از کم ان کو ایک کانفرنس بلا کر وہاں کم از کم کشمیر کے مسئلے میں ان کو ایک پوری طرح اتفاق اور اتحاد پہ چلنا چاہیے. اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم اپنی اپنی جو ہے وہ الگ ڈگی بجاتے رہیں گے اور اس کا حل کوئی بھی نہیں ہوگا. جی کونسلر اقبال صاحب, آپ کی طرف سے آج کے اس خصوصی دن جسے ہم آج یوم سیاہ منا رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کشمیری عوام کے لیے آخری آپ کی طرف سے کیا میسج ہے, کیا پیغام ہے؟ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ دیکھو ہم جو ہمارے مسلمان بہن بھائی جموں کشمیر جو جہاں ہندوستان کا غیر قانونی قبضہ ہے ہم ان کے ساتھ ہیں, ان کی تکلیفوں کا ہمیں احساس ہے. ہماری قوم جو ہے پاکستان اور آزاد کشمیر کا ہر فرد ان کے ساتھ ہے, لیکن اب چونکہ ورلڈ کمیونٹی جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہی, ہمارا حق بنتا ہے کہ ان کی سپورٹ کرے مالی لحاظ سے اور بھی جس طرح بھی ہو سکتی ہے. وہ تو جان کا نذرانہ پیش کرتے رہے ہیں, آج تک انہوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. تو ہم بیسٹی پاکستانی اور کشمیری ہم نے اپنی ینگ جنریشن کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور ہم ہر کو کشمیر کا سفیر بننا چاہیے, اور پھر آزادی ملے گی. ہمیں پلیٹ میں کوئی نہیں دے گا, یہ ہمیں خود لینی پڑے گی. اور مسلمان ممالک ملک رفیق صاحب, جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یارکشر میں بالخصوص کرونا وائرس کی وجہ سے آج کوئی بڑی تقریب کیونکہ کونسل کی طرف سے کوئی سنکشن تھی کہ ان حالات میں آپ لوگ اکٹھے نہ ہوں, آج کوئی تقریب منعقد نہیں ہو سکی. اس حالات کی مناسبت سے آج یوم سیاہ کے موقع پر آپ کیا پیغام دیں گے کشمیری عوام کے لیے؟ برا جی ہم نے کوشش تو ہماری یہ تھی کہ کم از کم جو ہے نا ہم ایک پروٹیسٹ کریں, لیکن وہ نہ ہو سکا چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ریڈ فورٹ میں تو پورا لاک ڈاؤن ہے. جہاں پہلے ہمارا پلان یہ تھا کہ کم از کم ہم 5 اگست کو ہم وہاں بنائیں گے یوم سیاہ اور باقاعدہ وہاں ریلی نکال جائے گی اور اس کی پھر اجازت نہ مل سکی. تو برحال یہی ہے جی, ہم کشمیریوں کو یہی کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم جتنا بھی ہو سکا یعنی جو پریکٹیکل بھی ہم انشاءاللہ العزیز اگر آج کچھ ہوتا ہے تو ہم حاضر ہیں انشاءاللہ العزیز, سروں پہ کفن باندھ کے انشاءاللہ العزیز بارڈر کراس کریں گے اور ان مظلوم کشمیریوں کی مدد کے لیے ہم تیار ہیں. اور اس طرح ہمارے جو بڑے ہیں ان کو ہم سے آگے ہونا چاہیے. ہمارے لیڈر حضرات جو ہیں وہ یہ معاملہ اپنے ہاتھوں میں لیں اور عوام انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوگی, اور ہم کشمیریوں کے ساتھ ہر محاذ میں ان کے ساتھ ہیں. ان کی اس وقت مظلومیت کی جو ہے وہ پورا احساس ہے. ہم دن رات جو ہمارا دل جو ہے وہ خون کے آنسو ہوتا ہے ان کے لیے. تو ہماری آخر یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کا حوصلہ بلند رکھے اور وہ اپنی طاقت کے ذریعے کھڑے رہیں. بالکل, بہت شکریہ ناظرین. جس طرح ہمارے مہمانوں نے کہا کہ جب تک ہم زندہ ہیں مسئلہ کشمیر کے لیے جہاں بھی ہمارے خون کی ہم آخری قطرہ باننے کے لیے بھی تیار ہیں. اور کشمیری عوام اور ان شہداء کو آج کے اس دن کی مناسبت سے ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے خون کے نذرانے دیے. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ان کے خون کا جو انشاءاللہ ہمیں بدل ضرور ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں آزادی دے گا اور
मायूसी गुनाह है, मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें ज़रूर आज़ाद करेंगे, कश्मीर को ज़रूर आज़ाद करेंगे। और इसी दुआ के साथ कश्मीरी अवाम के साथ हैं और इंशाल्लाह उनके साथ रहेंगे जब भी जहाँ भी उनको ज़रूरत हुई। बिलखुसूस बैरून मुल्क का बाद लोग जो है वो हर फोरम पर इस मसले को उठाएंगे और एहतजाज करेंगे। नाजरीन, कोरोना वायरस के दौरान अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें। 1 घंटा के बाद हमारा ये प्रोग्राम यूट्यूब पर भी चलेगा और वहाँ पर भी देख लें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं दोनों मेहमानों का तहे से मशकूर हूँ जिन्होंने अपना कीमती टाइम दिया। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।